حدیث مبارکہ میں مرکوز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، یہ عمل گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑ کو کھا جاتی ہے۔ پھر فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک روز ابلیس کو دیکھا تو اس سے پوچھا، اے اللہ کے دشمن، تجھے لوگوں میں سے سب سے اچھا کون لگتا ہے؟ اس نے کہا، اے روح اللہ، مجھے سب لوگوں سے اچھا وہ بندہ لگتا ہے جو یہ عمل نہ کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، ایسا کیوں؟ ابلیس شیطان نے کہا کہ اس عمل سے اللہ تعالی بندہ کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ شیطان ابلیس نے کہا، وہ بندہ گنہگار ہو کر بھی جنت میں چلا جاتا ہے، میری تمام کوشش ریگاں ہو جاتی ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے پڑاؤ میں تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے فوجیوں میں ایک ہی شکل و صورت اور قد کاٹھ کے دو شخص دیکھے۔ ان دونوں میں ذرا برابر فرق نہ تھا، دونوں بالکل ایک جیسے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم دونوں رشتہ دار ہو؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، جی ہاں امیر المؤمنین، میں باپ ہوں اور یہ بیٹا ہے۔ ہمارا بڑا عجیب و غریب قصہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوا۔ اس وقت میری بیوی حاملہ تھی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے اللہ تعالی کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا اللہ، میرا بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، میں اسے تیرے پاس امانت چھوڑتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب میں سفر سے واپس لوٹا تو میری بیوی فوت ہو چکی تھی۔ میں اپنے گھر میں اکیلا پریشان بیٹھا رہا۔ جب رات ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کی قبر میں سے ایک روشنی نکلی دیکھی۔ میں نے اپنے پڑوسیوں سے پوچھا کہ یہ کیسی روشنی ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم بھی ہر رات کو اس کی قبر سے روشنی نکلتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ میں اپنی بیوی کی قبر کے پاس گیا اور پھر میں نے اس کو کھود ڈالا۔ جب میں نے اس کی قبر کو کھودا تو دیکھا کہ میرا یہ بچہ اپنی مردہ ماں کی چھاتی سے منہ لگائے دودھ پی رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیا، اور جب قبر سے باہر آنے لگا تو غیب سے آواز آئی کہ اے میرے بندے، تو نے صرف بچہ کو ہمارے پاس امانت رکھا تھا، اس لیے ہم تجھے تیرا بچہ ہی لوٹا رہے ہیں۔ اگر تو اس کی ماں کو بھی امانت کے طور پر ہمارے حوالے کرتا تو ہم اسے بھی لوٹا دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، تو نے بے شک سچ کہا۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک سوالی آیا اور آپ کے سامنے دست طلب دراز کیا۔ اس وقت حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ میں قلم دوات پکڑ رکھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت ایک کاغذ لیا اور وکیل کے نام رقہ لکھا کہ اس آدمی کو 500 دے دو، اور وہ رقہ اس سیل کو تھماتے ہوئے فرمایا کہ یہ رقہ میرے وکیل کو دے دو، وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ آپ نے اس رقے میں یہ تو لکھ دیا کہ اس شخص کو 500 دے دو، لیکن یہ وضاحت نہ کی کہ 500 درہم دینے ہیں یا 500 دینار۔ لہٰذا جب وہ شخص رقہ لے کر آپ کے وکیل کے پاس گیا اور وکیل نے رقہ لے کر پڑھا تو اسے سمجھ نہ آئی کہ 500 درہم مراد ہیں یا 500 دینار۔ وہ فوراً آپ کے پاس حاضر ہوا اور پوچھا کہ اس 500 سے کیا مراد درہم یا دینار؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری مراد تو درہم ہی تھے، لیکن اب تم اسے دینار ہی دے دو۔ جب سوالی نے اتنی بڑی رقم کے بارے میں سنا تو رونے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ سائل نے کہا کہ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بڑی رقم بڑی خوشی سے مجھے دے دی، حالانکہ مالدار لوگ تو اتنی بڑی رقم دیتے وقت دل پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک روز بیٹھی اپنی قمیض کو پیوند لگا رہی تھی۔ اتنے میں حضرت معاویہ رضی اللہ
تعالی عنہ کی طرف سے بھیجے ہوئے 1,00,000 درہم آپ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ فقراء اور محتاجوں کو بلا لاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ان محتاجوں اور ضرورت مندوں میں وہ 1,00,000 درہم تقسیم فرما دیے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ نے عرض کی کہ اے ام المؤمنین، آپ نے سارے درہم محتاجوں میں تقسیم فرما دیے ہیں اور ان میں سے کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ کچھ پیسوں کی ترکاری منگوا لی جاتی جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ روزہ افطار کر لیتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ بھی تو رکھا ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خادمہ سے فرمایا، تو مجھے اب بتا رہی ہے جبکہ کوئی چیز بھی باقی نہیں بچی، اگر ایسی بات تھی تو پہلے بتاتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر فرمانے لگی، اللہ تعالیٰ بہت بڑا کارساز ہے۔ جس طرح 1,00,000 درہم ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھے اور وہ آ گئے، ہم نے اس مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بانٹ دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا روزہ افطار کے وقت بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ دکھا دے گا، بے شک وہ بہت بڑا کارساز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی آدمی کو شام کا امیر بنا کر بھیجا، ساتھ ہی آپ نے اسے امارت کا فرمان بھی لکھ دیا۔ اس آدمی کے پاس 1 اونٹ اور 1 کالا سا غلام تھا۔ وہ آدمی سفر کرتا ہوا شام پہنچا تو اس کی آمد کی خبر سن کر شہر کے رؤساء اور معزز لوگ اس کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکل آئے اور امیر کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے 1 اونٹ سوار اور 1 کالے غلام کو آتے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ راستے میں تمہیں کہیں ہمارا امیر آتا ہوا تو نہیں ملا؟ اس غلام نے کہا کہ یہ جو اونٹ پر سوار ہیں یہی تمہارے امیر ہیں۔ انہوں نے یہ سنا تو اپنے رواج کے مطابق اس کی تعظیم کے لیے سجدہ میں گر گئے۔ وہ شخص بھی اپنے اونٹ سے نیچے اترا اور سجدہ میں گر گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے سجدہ کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا، تم نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا ہے، لہٰذا میں نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا، لیکن ہم نے تو آپ کو سجدہ کیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں تو سمجھا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے امارت کے لیے بھیجا ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ لوگ مجھے اللہ کے سوا معبود بنائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ شخص وہیں سے واپس لوٹ آیا اور مدینہ طیبہ آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا قصہ کہہ سنایا، ساتھ ہی آپ کا دیا ہوا فرمان بھی آپ کے سامنے رکھ دیا اور واپس چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو لکھ بھیجا کہ وہ اپنی جاہلیت کی اس رسم کو ترک کر دے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کریں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار میں سے 2 افراد کو بلایا اور انہیں قیس شہر کا امیر بنا کر روانہ کر دیا۔ وہ دونوں آپ کا حکم پا کر اس شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ دونوں انصاری شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک آیا کو یہ پیغام دے کر آگے روانہ کر دیا کہ شہر کا کوئی فردان ان کے استقبال کے لیے باہر نہ نکلے۔ اس طرح وہ خاموشی کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر میں جب وہ ایک گھر میں فروخت ہوئے تو لوگ ان کو سلام کرنے کے لیے آنے لگے۔ کچھ لوگوں نے انہیں کھانا پیش کیا۔ ان دونوں نے کھانا کھا لیا تو لوگوں نے وہ برتن اٹھا کر ایک اور قسم کے کھانے والے برتن ان کے آگے سجا دیے۔ انہوں نے وہ برتن اٹھا کر پرے پھینک دیے اور ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہاں اس لیے بھیج دیا ہے تاکہ ہم یہاں دنیا کی مختلف نعمتیں کھا کر جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں، حالانکہ دنیا کی تمام نعمتیں جنت کی ایک نعمت کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں اپنی سواریوں پر سوار ہوئے اور مدینہ واپس لوٹ آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے ساری بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تو آپ نے فرمایا کہ تم میں ہر کوئی خود گوشینی اختیار کرنا چاہتا ہے اور مجھے امیر المومنین بنا دیا ہے۔ بالا
خود آپ نے ایک اور آدمی کو ان کا امیر بنا کر بھیج دیا۔ وہ شخص جب اس شہر کے قریب پہنچا تو شہر میں داخل ہونے کے بجائے وہ شہر سے باہر ہی رک گیا۔ لوگوں کو جب پتہ چلا کہ ایک اور آدمی ان کا امیر بن کے آیا ہے تو وہ سب اس کی ملاقات کو چل دیے۔ جب وہ لوگ اس شخص کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے اونٹ کو زمین پر بٹھایا اور نیچے اتر آیا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی سواری بھوکی ہوگی، لہٰذا اسے چارہ ڈالنا چاہیے۔ جب وہ لوگ اس کی سواری کے لیے چارہ لائے تو اس نے چارہ ڈالنے سے منع کر دیا اور کہا کہ میری سواری کو تمہارے چارے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم نے جو خراج وغیرہ ادا کرنا ہے وہ مجھے ادا کر دو۔ لوگوں نے اسے خراج ادا کر دیا اور اس طرح وہ شخص خود بھی کچھ کھائے پیے بغیر اور اپنی سواری کو کچھ کھلائے بغیر وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ حدیث مبارکہ میں مرکوز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک روز ابلیس کو دیکھا تو اس سے پوچھا، اے اللہ تعالیٰ کے دشمن، تجھے لوگوں میں سے سب سے اچھا کون لگتا ہے؟ اس نے کہا، اے روح اللہ، مجھے سب لوگوں سے اچھا وہ مومن بندہ لگتا ہے جو بخیل ہو، کیونکہ اس بخیل مومن کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، بتا تجھے سب لوگوں سے برا کون لگتا ہے؟ اس نے کہا، وہ ہے فاسق و فاجر آدمی جو سخی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، ایسا کیوں؟ ابلیس شیطان نے کہا کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ بندہ کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ شیطان ابلیس نے کہا، وہ بندہ گنہگار ہو کر بھی جنت میں چلا جاتا ہے، میری تمام کوشش ریگاں ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرو، یعنی بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو اور حسن اخلاق برتا کرو، پر صلہ رحمی کیا کرو، اس طرح تمہارے گناہوں کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کے کسی شہر کے گورنر امیر تھے۔ آپ کو بیت المال سے 5000 درہم وظیفہ ملتا تھا، جسے آپ فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیتے اور خود تنکوں کی ٹوکریاں بنا کر انہیں بیچ کر اپنی گزر بسر کرتے۔ آپ کے پاس اون سے بنی ہوئی ایک چادر تھی جس کے ساتھ دن کے وقت بدن ڈھانپ لیتے اور رات کو اسے بچھا کر اس پر سو جاتے، اور جب کبھی بیت المال میں مال غنیمت آتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسے تقسیم کرتے اور اپنے حصے کی بھیڑ بکری لے کر اس کا گوشت صدقہ کر دیتے، اس کی اون کا سوت کاٹ کے رکھ لیتے، جبکہ اس کے چمڑے سے موزے بنا لیتے۔ اسی طرح جب کبھی جنگ کے لیے نکلتے تو کہتے کہ اگر کسی کو موزوں کی یا مشکیزہ کی ضرورت ہے تو وہ مجھ سے آ کر لے لے۔ اس طرح وہ یہ چیزیں بھی دوسروں کو دے دیتے۔ ایک روز یوں ہوا کہ ایک آدمی نے کچھ سامان خریدا اور اس انتظار میں کھڑا ہو گیا کہ کسی کو ڈرا دھمکا کر مفت میں اس سے یہ سامان گھر بھجوا دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں اپنی پرانی سی چادر اوڑھے ایک طرف کھڑے تھے۔ اس آدمی نے سمجھا شاید کوئی مزدور کھڑا ہے، لہذا اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ یہ سامان اٹھاؤ اور میرے ساتھ میرے گھر لے چلو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے چپکے سے سامان اٹھایا اور ساتھ ساتھ چل دیے۔ راستے میں ایک آدمی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں سامان اٹھائے دیکھا تو کہنے لگا، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، اے امیر، آپ یہ سب کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ اس کی یہ بات سن کر سامان والے کو پتہ چل گیا یہ تو اس شہر کے امیر ہیں، لہذا بیچارہ خوف کے مارے کانپنے لگا۔ فوراً آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے معذرت کی اور آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اب میں تجھے تیرے گھر چھوڑ کر ہی آؤں گا۔ لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ سامان اٹھائے، اس کے گھر گئے اور وہاں جا کر سامان رکھ دیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آئندہ کسی آدمی کو ڈراؤ دھمکاؤ گے نہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا وقت وصال قریب آیا تو رونے لگے۔
احباب نے پوچھا جناب آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ ایک روز میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قیامت کے دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو قیامت کے دن مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو دنیا جمع نہ کرنا اور دنیا سے اسی طرح نکل آنا جس طرح میں نکل آؤں گا، لیکن میرے پاس تو دنیا کی کچھ چیزیں جمع ہو گئی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری سے محروم نہ کر دیا جاؤں۔ آپ کے احباب نے آپ کی بات سن کر آپ کے گھر کا جائزہ لیا تو سارے گھر میں سے جو سامان نکلا اس میں ایک لوٹا، ایک مشکیزہ، ایک دسترخوان، ایک پوستین اور ایک گھوڑے کی زین شامل تھی، جس کی وجہ سے آپ اتنے پریشان ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔